بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے۔ وہ بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند تھا اور اپنے والد کی طرح اول عزم، ثابت قدم، استقامت اور اطاعت ربانی کے پیکر تھا۔ محبوب الہی کو امتحان اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ امت مسلمہ کا جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ یہ وہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں پورا اترے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر خم کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحان و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر نبی اور رسول کے امتحان کا انداز مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے جلیل القدر پیغمبر اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی استقامت دین کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کی جذبہ قربانی استقامت پسند آیا اور یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار قرار دیا گیا۔ آپ علیہ السلام ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ عقیدہ توحید بیان کرنے اور بت شکنی سے بادشاہت آپ علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام عظمت دین اور عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے پوری طرح ثابت قدم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک جاری ہوا۔ ہم نے حکم دیا آگ کو، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابھی یہ آزمائش ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے بعد لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ کو فوران کے بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ یہ بھی کوئی معمولی امتحان نہ تھا، سخت آزمائش کا مرحلہ تھا، بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، راتوں کی دعاؤں کا ثمر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کو آپ صرف حکم الہی کی تعمیل میں ایک ہے آب یارہ مقام پر چھوڑ آتے ہیں، اس طرح کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ جائے اور حکم ربانی کی تعمیل میں فرض ہو جائے۔ ان منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب تیسری منزل کی تیاری ہے جو پہلے دنوں امتحانوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنوں رات خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کا پیکر بن کر تیار ہو گئے۔ چونکہ اس امتحان و آزمائش میں بیٹا بھی شریک تھا، اس لیے باپ نے اطاعت اور فرمانبردار بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور اپنے نوعمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہو گئی تو ایسا ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ میری نبوت کا وارث اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں میرے بیٹے کا کیا خیال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے۔ وہ بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا،
وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند تھا اور اپنے والد کی طرح ابوالعزم ثابت قدم، استقامت اور اطاعت ربانی کے پیکر تھا۔ اگر باپ خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز تھا تو بیٹے نے سر پر بھی ذبح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کی اصل طہار کے آقائے دو جہاں تاجدار انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور المبین اور اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور تھے، اس لیے وارث نبوت نے بھی اطاعت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر کو جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری خطا کیا ہے تو آپ مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت عاجزی سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکائے ہوئے اپنے کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے۔ وہ قیامت تک نسل انسانی کے لیے مشریرہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ سکھائے اس طرح اسماعیل کو آداب فرزندی کہ اے ابا جان میں روں گا نہیں اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا، آپ چلیے اور اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری چلانا شروع کیا تو آسمان دنیا کے فرشتے پہلی دفعہ اطاعت خداوندی اور یہ عالیشان منظر دیکھ کر شرشر رہ گئے۔ قریب تھا کہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ایک بڑی آزمائش تھی تم پر، اس میں تم کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے ایک دمبا بھیج دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے بارگاہ خداوندی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ایک عظیم اور یادگار قربانی تھی، جس کی مثال دینے سے آج تک دنیا قاصر ہے۔ چشم فلک نے بھی اطاعت الہی کا ایسا منظر نہ دیکھا تھا۔ صبر و استقامت اور جانثاری بھی محو حیرت ہے کہ ایسا باپ جسے بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی، اسی پر وہ چھری پھیرنے چلا ہے۔ خدائے پاک نے خود اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ شعور و فکر دانائی کی بھی دولت انہیں دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو پوری تاریخ انسانی میں ایک منفرد اور ایک الگ مقام حاصل ہے۔ ان کی اس عظیم قربانی کو تا قیامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قانون الہی بنا دیا گیا۔ قربانی در حقیقت اس وعدے کو دہرانے کا نام ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اور ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ بندگی کے اظہار کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا بندہ مومن کا شیوا ہے۔ قربانی کا مقصد اصلی تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اب تک تمہاری پرہیزگاری پہنچی ہے۔ عظیم سنت ابراہیمی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم دین کی عظمت، سربلندی، اسلام کی اشاعت اور اسلام کی بقا اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ بلا شبہ جذبہ قربانی کا شوق بارگاہ الہی میں ہمارے تقویٰ کا اظہار اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔